إذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. قصر نماز کے متعلق اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے، اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، جب تم زمین میں لڑائی کے لیے چلتے ہو یعنی جنگ کے لیے تو تم نماز جو ہے قصر کرو. قصر یکسر کا معنی ہوتا ہے کم کرنا، کمی کرنا. فلیس علیکم جناح، تو تمہارے پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ اس وقت کرنا ہے جس وقت تمہیں کافروں کا ڈر ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نبی علیہ السلام سے سوال کیا، نسائی شریف کے اندر ہے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو جنگیں ختم ہو گئی، اب نماز ہم پھر بھی قصر کرتے ہیں. اللہ نے تو قرآن مقدس میں فرمایا تمہیں اگر جنگ کا خوف ہو، کافروں کا خوف ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں تو نماز قصر کرو. اور آپ نے حکم دیا ہے کہ مسافر جس جگہ پہ جائے 3 فرسخ، صحیح البخاری کی حدیث ہے، جس بندے کا سفر 3 فرسخ ہو جائے وہ بندہ نماز قصر ادا کرے. نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس اشکال کا جواب دیا کہ عمر، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر انعام کر دیا ہے، تجھے انعام کی ضرورت نہیں. اللہ نے کہہ دیا نماز قصر کرو، جنگ ہو یا نہ ہو سفر کے اندر نماز قصر ہے. لیکن اس میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور سیدنا امی کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک انفرادی موقف تھا. بعض دفعہ احادیث میں ہے، بعض دفعہ وہ سفر میں بھی پوری نماز پڑھ لیا کرتے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، امی عائشہ بعض دفعہ سفر میں پوری نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن لزوم نہیں. بعض دفعہ یعنی اس بات کا جواز ہے کہ اگر کوئی بندہ جا کے پوری نماز بھی پڑھ لے لیکن وہ اجر تو کم ہے جو اللہ نے انعام کیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا پسندیدہ عمل یہ ہے کہ نماز قصر کرو. اب 3 فرسخ کیا ہیں؟ ایک فرسخ کے اندر 3 میل ہیں اور 3 فرسخوں کے اندر 9 میل ہوئے. لیکن علماء سلف صالحین، علماء عرب نے یہ میل عربی لکھا ہے. یہ ہمارے پاکستانی ہے برے صغیر کا میل نہیں ہے جسے ہم کلومیٹر کہتے ہیں، کیونکہ یہاں ہمارے ہاں بھی میل کی مسافت زیادہ ہے کلومیٹر سے. 1.5 کلومیٹر کا یہاں میل بنتا ہے. لیکن سلف صالحین کے اقوال سے ان کی مسافت جو لکھی ہے انہوں نے وہ لکھا ہے کہ ان 9 فرسخ کے اندر یا تو 18 کلومیٹر بنتے یا 22 کلومیٹر. یہ 2 قول جو ہیں یہ راجح ہیں، یہ صحیح سند راجح قول ہیں. یا 18 کلومیٹر کے بعد آپ نماز قصر کیا کرو یا 22 کلومیٹر کے بعد نماز قصر کیا کرو. جس دفعہ تمہارے پر، جس وقت تمہارے اوپر سفر کے حالات طاری ہو جائیں، وہ 18 کلومیٹر پہ ہو جائیں یا 22 پہ ہو جائیں، اب نماز قصر ادا کیا. اللہ نے انعام کیے اسے ضرور حاصل. جس طرح ہمارے ہاں 22 کلومیٹر یہاں سے رحمہ رحمان ہے، یا آپ کوٹ سماپا والوں کے لیے یہ خانپور بھی 22 کلومیٹر ہے، کیونکہ یہ کوٹ سماپا سینٹر شہر، یہ درمیانی علاقہ ہے. تو ادھر جا کے آپ آسانی سے شرعی لحاظ سے یہ حکم ہے کہ آپ قصر نماز ادا کریں. تو اللہ نے یہ انعام دیے. نماز ظہر کی 2 رکعتیں پڑھنی، نماز عصر کی 2 رکعتیں پڑھنی، مغرب کی 3 فرض پڑھنی، عشاء کی 2 رکعتیں فرض 4 ہے 2 رکعتیں پڑھنی. بعد احادیث اور اثر صحابہ سے ملا کہ عشاء کے بعد والا وتر بھی پڑھنا ہے، وتر پڑھنا ہے. لیکن سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، 3 حدیثیں انہوں نے بیان کی، 3 کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے. اماں جی فرماتی ہیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کی نماز اس طرح پڑھتے تھے جس طرح عیدین کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں. جس طرح عید کی 2 رکعتیں، جمعہ کی 2 رکعتیں، اسی طرح ظہر مسافر کی جو نماز ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں اور فجر کی، یعنی کوئی سنتے اور وتر ادا نہیں کرتے. اس حدیث سے تو یہ ملتا ہے اگر آج بھی کوئی بندہ سنتوں کے بغیر، نوافل کے بغیر، کیوں اللہ نے سہولت دی ہے کہ فرضوں سے کمی کر دی. اس وقت فرض ہی کم ہو گئے، پھر سنت اور نفل فرض کے مقابلے میں تو کچھ نہ رہے. اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے، اس وقت سفر میں ہے، فجر کی سنتوں کی بڑی اہمیت ہے، تو رحمت تو پڑھ نفل عبادت ہو جائے گی، اجر مل جائے گا، لیکن لازم نہیں. اگر کوئی بندہ عشاء کے 2 فرض پڑھ کے چلا جائے، مسافر ہے چلا جائے، اس کے پر وتروں کا لزوم نہیں ہے، یہ وہ بندہ مجرم ہے نہیں. اگر کوئی بندہ وتر پڑھ لیتا ہے تو بعض روایات سے ثابت ہے وہ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو فرمایا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر جو ہے تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. ہاں اس میں ایک اور بات ہے، مسافر 3 دن ہے یا 15 دن ہے، یہ بھی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں. مسافر 3 دن ہے یا 15 دن ہے، دونوں حدیثیں موجود ہیں. 15 دن 19 دن والی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے پہ نکلے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اتنی بڑی ارادہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہاں 15 دن رہنے کا تھا. نبی علیہ السلام نے وہاں 15 دن کے سفر میں نماز قصر ادا کری کہ 15 دن سے کم یا زیادہ رہیں گے. لیکن 3 دن والی روایت وہ فتح مکہ والی ہے. فتح مکہ والی ہمارے ہاں ایک ادھر عالم گزرے، اللہ جنت نصیب کرے، مولانا بشیر حسیم رحمہ اللہ، عمران خان کے بہت بڑے محدث تھے، احادیثوں کے بارے میں بڑی چھان بین کی ہے. وہ کہتے تھے نہیں صرف 3 دن ہے بس. ادھر ان کی کتاب بھی پھر ایک نماز محمدی کے نام سے، ان میں بھی انہوں نے بحث کی. وہ کہتے نہیں مسافر صرف 3 دن، لیکن یہ ان کا تفرد ہے، انفرادی مسئلہ ہے ان کا. بعد ہمارے علماء جو بڑے بڑے سلف صالحین میں سے ان کے بھی اثر اور اقوال ملتے کہ 15 دن تک بندہ مسافر ہے. اگر پتہ ہے کہ میں یہاں سے باولپور، کراچی، لاہور، پشاور جہاں بھی چاہ رہا ہوں 2 سفر میں، اور میں نے جا کے وہاں 15 دن رہنا ہے، پہلے دن سے نماز پوری پڑھے گا، پہلے دن سے نماز پوری پڑھے گا. اگر تجھے پتہ ہے، اگر دوسری حدیث کو سامنے رکھتے ہو کہ میں جا کے 3 دن رہوں گا، اگر فتح مکہ والی روایت کو سامنے رکھتے ہو، وہ 3 دن اگر رہتا ہے پہلے دن سے ہی نماز پوری پڑھے گا، پھر وہ مسافر نہیں رہتا. ایک مسئلہ. دوسری بات یہ کہ اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ کسی کام سے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہے، وہ قصر نماز پڑھے. اگر حدیث کے لفظ ہے 10 سنین سنۃ، ترمذی شریف، اگر اس کے یہاں 10 سال بھی گزر جائے تو وہ قصر ہی پڑھتا ہے. اسے پتہ نہیں ہے میں نے آج جانا ہے، کل جانا ہے، آج جانا ہے، صبح چلیں گے. اس طرح اگر 10 سال گزر جائے نماز کو قصر ہی پڑھتا رہے، وہ پوری نماز نہیں پڑھے گا. تو فرمایا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کافر تو جو ہے وہ تمہارے کھلا دشمن ہے، تمہارے دین کو ہر ٹائم نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. تو اس آیت سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے دین کی پہچان کرو، دین کو سمجھو، کافروں کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کے دین سے، ان کی خواہشات سے بچو، اپنے دین پہ مستقیم ہو جاؤ. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تمام احکام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے جو احادیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروائے، اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمد